نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بے روزگار لوگوں کو حلال و پاک رزق کا روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جیسے کہ آپ لوگ امید ہے مشتاق بیٹھے ہوئے ہوں گے، سننے کے لیے تیار ہوں گے، اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے، ان کی سیرت کی بقیہ حصہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور دلچسپی لیں گے اور مزید اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ان معلومات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے حق میں کہ اے اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما، ان لوگوں پر رحم فرما جو لوگ میری احادیث کو سن کر غائبین تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چیزیں ہم پہ لازم ہیں بحیثیت امتی ہونے کے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کریم دلوں کے بھید جانتا ہے اور اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنتے ہی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو درود شریف ہے، یہ قیامت والے دن آپ کو اس کی قدر کا پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا قدر تھی اور کیا ویلیو تھی۔ جب بھی ہمیں اس کی برکت کا اور خوشیوں کا اندازہ ہوگا، اللہ تعالی ہمیں موت سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ان سے خواست ہے کہ برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو، ریڈ والے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر نسب تھا وہ کچھ یوں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ جن لوگوں کی طرف نبی بھیجے جاتے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان لوگوں کو امتی کہا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، مرد اور جتنے بھی ہیں میرے بھائیو بزرگوں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے میرے بھائی بزرگوں، دوستو، وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اور اس امت میں میرے بھائیو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے آنے کی پیشکش کی۔ پہلے تو کہا کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دیجئے، اگر یہ امت ہمیں نہیں دیتے تو یا اللہ ہمیں بحیثیت امت اس امت میں بھیج دیجئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک امتی کی کتنی ویلیو ہے کہ نبیوں نے اس امت میں نبیوں بحیثیت امتی آنے کی دعائیں مانگی، سوال کیے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بحیثیت امتی کے، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے اور ان کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے اور ان کے طریقوں کو آگے فارورڈ کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اتنا بڑا جو ہے نا اللہ پاک نے اس امت کو درجہ عطا فرمایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، وہ 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال تھی۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مکے میں رہے تو اس عرصہ کا کل حصہ جو تھا میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، وہ 53 سال تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تقریباً 53 سال رہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں تقریباً 10 سال رہے، تو اس حساب سے میرے بھائی بزرگوں دوستو کل زندگی کا حصہ اگر ملایا جائے 53 اور 10 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ مبارکہ تھا، زندگی کا عرصہ مبارکہ تھا۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں انتقال کر گئے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال تھی۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے تو درود پڑھنا ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگوں دوستو ابھی آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہم لوگ کچھ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی تھی اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے میرے بھائی بزرگوں، عام الفیل، یہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی جس تاریخ کو ہوئی وہ مشہور دن تھا میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس مشہور دن کا نام 12 ربیع الاول تھا، مگر صحیح روایت یہ ہے کہ 9 ربیع الاول، ٹھیک ہے نا میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائی بزرگوں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا بچپن میں تو ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد جو کلمہ فرمایا تھا میرے بھائی بزرگوں دوستو وہ کلمہ یہی تھا جو میں نے بیان کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور میرے بھائی بزرگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور نام تھے، ایک محمد تھا اور دوسرا احمد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مشہور نام مزید تھے، وہ محمد، احمد، خاتم، حاشر، عاقب، ماحی۔ میرے بھائی بزرگوں دوبارہ سن لیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور نام تھے وہ محمد اور احمد تھے، اس کے ساتھ مزید میرے بھائی بزرگوں دوستو جو نام تھے وہ کل 6 تھے، ان میں سے وہ یہ ہیں کہ محمد، احمد، خاتم، حاشر، عاقب، ماحی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں تعریف کیا ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست نام ہے اور کتنی زبردست تعریف ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اور ابن ذبحین کس نبی کا لقب تھا؟ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ابن ذبحین کس نبی کا لقب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو میں یہ بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا اور اس کے معنی 2 ذبح کیے ہوں کا بیٹا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو اتنی زبردست تفصیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد اور بیویاں تھیں ان کی تعداد بھی سنتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کی تعداد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں میرے بھائی بزرگ دوستو، اور وہ بیویاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سید زینب رضی اللہ عنہا پہلے ہی جو تھیں وہ وفات پا گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ازواج مطہرات کے نام یہ ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں اور 2 بیویاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ اور ان کی ازواج مطہرات کی کچھ تفصیل کچھ یوں ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ بھی آپ لوگوں کے علم کے لیے عرض ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ ان کی پہلی زوجہ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور میرے بھائی بزرگوں دوستو یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت سوا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، اور حضرت زینب بنت حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میرے بھائی بزرگوں 11 ازواج مطہرات کی تفصیل آپ لوگوں نے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ کو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند کا جو نام تھا وہ حضرت قاسم، جو نبوت سے پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی بزرگ دوستو، ذہن نشین کر لیجئے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ اور یہ چاروں بیٹیاں جو تھیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے ان کی تعداد بھی کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ ان میں سے 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور 2 حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، اور 3 حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور نمبر 4 حضرت محسن رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسوں کی تفصیل تھی۔ علی رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عبداللہ حضرت رقیہ کے بیٹے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹار گو ٹی وی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگ، بہت ہی اہم معلومات ہیں سردار دو جہاں کی سیرت کی، اور میرے بھائی بزرگ دوستو ان کے شجر نسب کی آپ نے تفصیل سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی تفصیل سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں تھیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسٹار گو ٹی وی کا یہی مقصد ہے کہ یہ ڈیٹیل آپ لوگ قیامت تک یاد رکھیں اور سب تک پہنچائیں میرے بھائی بزرگ دوستو۔ ہم اپنا حق پورا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دلچسپی لیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی تفصیل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بیوی سے نکاح کیا تھا، اس بیوی کا، اس زوجہ کا کیا نام تھا؟ وہ خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا۔ اور اس کے بعد ابھی جو تفصیل ہم سنیں گے نبوت کے ملنے کا کیا سلسلہ تھا۔ تو جس وقت نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی میرے بھائی بزرگوں دوستو، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ ہر پیغمبر کو اللہ کریم نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ بہت ہی زبردست تفصیل ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی میرے بھائیو دوستو، وہ سورہ حلق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ سورہ حلق کی سورہ حلق کی ابتدائی یعنی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت ہی اچھی تفصیل آپ لوگوں نے سنی، اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مزید سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی نشست میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی کہ، اور یہ بیان کرنے کا مقصد ہے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شوق پیدا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو سنیں اور ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اسی ترتیب کو اپنے عقائد و جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سنائیں اور جو غائبین ہیں ان تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ہم سب پہ بہت ہی لازم ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ سن کے اس سے مستفید ہوں، ٹھیک ہے نا میرے بھائیو بزرگوں دوستو؟ تو اسٹار گو ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کے ہمیں پذیرائی دی، اور اسٹار گو ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے پوری ویڈیو آپ لوگ واچ کرتے ہو، کہیں بھی اسکپ مت کیجیے گا میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمیشہ فل ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوش رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔